جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. QNN ٹیلی ویژن واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم نے پروموٹ بھی کیا ہے پچھلے کوئی ایک ہفتے سے نیوز میں ہیں PTI اور عمران خان، اور کس حوالے سے ہے کہ PTI کی جو فنڈنگ کے مس مینجمنٹ تھی، irregularities تھی، اس کے اندر خیر وہ ایک بہت بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، بہت کچھ میڈیا میں آ چکا ہے. لیکن جو ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، فرام ووٹن مینشن ٹو ووٹن کرکٹ کلب دبئی، اور ایک وہاں سے تقریباً 2.1 ملین ڈالر جو ہے وہ کرکٹ کلب کی طرف سے ٹرانسفر کیے گئے. اور اس کو کہتے ہیں کیونکہ اینٹیٹی کی طرف سے ہے، کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے ہے، تو وہ دیٹ از اللیجیٹمیٹ اور وہ چیز نہیں ہضم ہو رہی ہے وہاں پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویر میں آپ کو بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ ابراج کیپٹل کیا تھا اور نقوی صاحب کا کیا رول ہے، تو ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. لیکن اتفاق سے پچھلے 2 دن سے ایک نام جو ہے وہ ابھر کے آیا اپنی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی کی وجہ سے، اور وہ نام ہمارے کچھ دوستوں کو شاید یاد ہو. ان کا نام ہے محبوب اسلم صاحب. محبوب اسلم صاحب کا تعارف وہ خود بھی کرائیں گے جو میں پوچھوں گا، لیکن جو میں نے ان کو دیکھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ یہ ویسٹ کوسٹ یعنی کیلیفورنیا کے بہت اسٹرانگ PTI کے سپورٹر، اور وہ واحد آدمی ہے جو پبلکلی انہوں نے چیلنج کیا بہت سالوں پہلے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو میں نے پھر زحمت دی اور شارٹ نوٹس پہ آئی ایم گریٹفل کہ آج میرے ساتھ محبوب صاحب موجود ہیں. ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو محمود اسلم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے. تو جو میں نے کہا کہ واحد آدمی ہے پوری اس PTI کے، اس میں جو کچھ آج ہمیں دکھایا اور سنایا جا رہا ہے، جو فیکٹس نکل کے آ رہے ہیں، آپ نے تو بہت سالوں پہلے بتا دیے تھے. ہر طرح سے ڈاکومنٹ ہو چکا، ویڈیو، آڈیوز، پریس کے ذریعے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعارف کیا ہے محبوب بھائی؟ کب PTI جوائن کیا، کب PTI کے سپورٹر بنے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. اور میں یہ بات جیسا سے آپ نے ذکر کیا کہ آج نہیں بلکہ میں 2013 سے، ٹھیک ہے، الیکشن جب پہلا الیکشن جو PTI ہاری تھی اس وقت ہم ان کے الیکشن کمپین کے لیے گئے تھے نیو یارک سے سارے دوستوں کو جمع کر کے، لاہور اور پشاور، کراچی، ہر جگہ. لیکن بدقسمتی ہم سے الیکشن وہ ہارے. اور اس کے بعد جب میں ڈیپلی جیسے کہتے ہیں کام کرنے کا موقع ملا وہاں PTI کے جو اسٹارورز ہیں اور لیڈران ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کرپشن کس حد تک راٹ ہو چکی ہے PTI کے اندر، اور عمران خان اس کس حد تک انوالو ہے بذات خود. وہ بات ہم کریں گے. تو وہ میرا پیریڈ تھا جب میں PTI کے ساتھ دیوانہ وار ہم نے کام کیا، اور 2012 سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور 2014 سے پھر نوعیت اس کی بدل گئی کہ پھر میں نے اس بات کو سمجھا کہ جب میں نے PTI کے لیے فنڈ ریزنگ کیا اور سب کچھ، تو اب میرا حق بنتا ہے کہ جب مجھے حقائق کا علم ہوا تو میں پھر انہی پاکستانی دوستوں اور احباب کے پاس جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور میرا جہاں تک اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ ہے، میں پیشے کے لحاظ سے مکینیکل انجینئر ہوں. میں نے لاہور یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے گریجویٹ کیا بیک ان 1996 کا بیچ تھا میرا. گریجویشن وہ 1991 میں تھی. پھر یہاں لاس اینجلس میں آیا، میں نے یہاں پہ اپنا MBA کیا، اور میں اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کے ساتھ ایز اے سینئر انالسٹ کام کر رہا ہوں پچھلے تقریباً 20 سال سے. تو یہ تھوڑا میرا مختصر سا تعارف ہے. سیاسی طور پہ میری وابستگی جو ہے وہ PTI سے ہی رہی. اس سے پہلے ظاہری بات ہے ملک کے حالات ہم دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، تو جو یہ تبدیلی کا نعرہ، اور خاص طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو کلمہ استعمال کیا نا عمران خان صاحب نے، وہ بہت سے لوگوں کے دل کو چھوا کہ یہ آدمی، اب دیکھیں اس کی معنی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی کی مدد نہیں لوں گا. تو ہمارے ملک میں جو ایک سٹیٹس کو ہے، جو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر کرپٹ سیاستدانوں کا حلقہ ہے، تو یہ ساری چیزوں سے اس آدمی نے وہ کلمہ پڑھ کے ہمیں یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگے گا. تو ہم پہ یہ حق بنتا ہے کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ہم ایسے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہم نے دیوانہ وار کیا. لیکن جو کچھ ہوا اس وقت اور اب جو ہو رہا ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. تو کب سے PTI کے ساتھ آپ ہیں؟ میں جی 2012 سے. 2012 سے.
کب آپ کو یہ احساس ہوا جو آج نظر آ رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ سم تھنگ وینٹ رانگ, سم تھنگ از ناٹ رائٹ, یہ کب احساس ہوا؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو شروع میں تھوڑا سا بتایا، پریلوڈ دیا تھا میں نے آپ کو کہ 2013 کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن میں ہم لوگ یہاں سے ایک انصاف فلائٹ لے کے گئے تھے، آپ کو یاد ہو، نیو یارک میں جا کے ہم سب جمع ہوئے تھے پورے امریکہ سے دوست، اور میں اور میرے کچھ دوست اس کو لیڈ کر رہے تھے اس ایفرٹ کو، اور پھر ہم جا کے وہاں لینڈ کیے لاہور میں، اور ہم نے 2013 کی الیکشن کمپین چلائی سارے. پھر عمران خان وہ کنٹینر سے گرے بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا سارا کچھ، اور اس وقت ہم ان کے ہاسپٹل میں تھے، ان کے بیڈ کے ساتھ تھے اور سارا کچھ. پھر جب حالات ایسے تھے کہ ہم الیکشن ہارے، اور جب ہمیں ان سے قریب سے کام کرنے کا موقع ملا وہاں پہ، تو میں نے ذاتی طور پہ محسوس کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف ایک آدمی کا نام ہے جو عمران خان ہے، ان کے گرد جو ہے وہ سب بونے ہیں. مطلب کوئی ایسا لیڈر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، انکلوڈنگ اسد عمر، جس کو وہ اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے رہے کہ ان کی بھی جو ایک پولیٹیکل ایکومن ہوتی ہے، جو ایک اصول پسندی ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں تھی ساتھ میں. اور بعد میں ٹائم نے ثابت کیا جب ان کو یہ پورٹ فولو دیا گیا جو فائنانس منسٹر کا، کہ کس طرح سے انہوں نے بونگیاں مارنی شروع کی. تو مجھے ایسا انداز ہو گیا تھا کہ سم تھنگ از امس. اور پھر جب اس کے کچھ عرصے بعد 2013 کے سمجھنے کے اکتوبر دسمبر تک پی ٹی آئی کے اندر جو فنڈ ریزنگ ہے اس کا جو معاملات تھے، کہ جو وہ فنڈز ریز ہو کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں، تو وہاں پی ٹی آئی ان فنڈز کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کی ڈاکومنٹنگ ہے، کیٹلاگ اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں. تو میرے سامنے ایسے ثبوت رکھے گئے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے ذاتی ملازم ہیں وہاں پہ سینٹرل آفس میں، ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں یہ پیسہ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے سائفن کرتے ہیں. سیف اللہ نیازی جیسے لوگ جو اس وقت سینئر پریزیڈنٹ تھے، عامر کیانی جو بعد میں منسٹر آف جو ہے، جن کو دوائیوں کو پورٹ فولو دیا گیا اور انہوں نے کروڑوں کا غبن کیا اور پھر ان کو اتار دیا گیا چپکے سے. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ 2013 کے آخر میں حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہمارے. اور پھر 2014 کے اولین فیبروری میں میرے خیال میں نے عمران خان سے ذاتی ملاقات کی جا کے، اور وہ بھی اس پہ ہی بات کریں گے کہ اس کا ریئیکشن ان کا کیا تھا. آپ نے خود ہی کہہ دیا ریئیکشن کیا تھا. ایک مشہور واقعہ ہوا وہاں پر جو کہا جاتا ہے، ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ پہلی مرتبہ ہی دیکھا گیا کہ شاید کسی کے گریبان پہ فزیکلی ہاتھ ڈالا گیا ہو. جی بالکل. کیا ہوا؟ جی مجھے اس سے بتانے میں کوئی آر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ عمران خان کا وہ گھٹیا حرکت جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس آدمی پہ میرا انہوں نے گریبان پکڑ لیا اس بات پہ کہ میں ان کے سامنے ان ساری چیزوں کا میں نے ڈاکومنٹ ثبوت پیش کیا، جو بعد میں ایک فرینسک آڈٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہو، جو کہ اکبر شیخ بابر صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروایا ہے. وہی آڈٹ جو ہے، اس کے جو شواہد تھے جو اس آڈٹ نے ڈاکومنٹ کیا، کیٹلاگ کیے، وہ میں نے عمران خان کے سامنے رکھے کہ بھائی یہ آپ کے سینٹرل آفس کے اکاؤنٹنٹ ہے، یہ کلرک ہے، اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں یہ پیسے ہیں پارٹی کے، اور یہاں سے پھر پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں جاتے ہیں. اور ایلیگیشن یہ ہے کہ سیف اللہ نیازی جو کہ سینئر پریزیڈنٹ ہے، اور عامر کیانی، انہوں نے اسی پیسے سے جو ہے ریئل اسٹیٹ کے بزنسز کھڑے کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ عمران خان کی ہی بنی گالا کی جو پراپرٹی اس کے ارد گرد جو ہے پراپرٹیز خرید کے بیچی گئی ہے، جہاں پہ عارف الوی جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، ان کا بھی وہاں پہ وہ ہے پلاٹ ہے. اور یہ اکبر شیخ بابر بتا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے ان کے سامنے، عمران خان کے سامنے ثبوت کے طور پہ رکھی. اچھا، وہ جو میٹنگ تھی بنی گالا میں، وہ میں نے کوئی ان کی مری گالا کا گیٹ پھلانگ کر میں نہیں گیا، بلکہ عمران خان نے مجھے ذاتی طور پہ مدعو کیا کہ آپ آئیے وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا پروف ہے. تو جب میں نے وہ پروف ان کے سامنے رکھے تو عمران خان نے وہ پروف دیکھنے سے انکار کر دیا. کہا مجھے یہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھنے. اور وہ ان کا سارا زور تھا کہ اکبر شیخ بابر از اے ڈسک گرانٹر پی ٹی آئی ایکس فاؤنڈنگ ممبر، اور ان کی بات مت سنو. تو میں نے کہا عمران خان صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ اوورسیز سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو، ہم نے اگر چلیے ملین نہیں تو تھاؤزنڈز آف ڈالرز ریز کر کے دیے ہیں، تو آپ اس ڈاکومنٹس کو کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ اور اکبر شیخ بابر ڈسک گرانٹر ہے، وہ بھی انہی ثبوتوں کی بیس پہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے نا. تو آپ ان ثبوتوں کو دیکھ کے ان کو اکنالج کر لیں، یا کہیں کہ یہ ڈوبیس ہے یا یہ فیک ہے.
تو آپ ورڈکٹ اس پہ دیجئے کہ یہ فیک ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ اکاؤنٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا یہ بینک اکاؤنٹمنٹس فیک ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں یہی دیکھوں گا. اکبر شہباز کی بات مت سنو. تو میں نے کہا کہ لاجیکل بات نہیں ہے, آپ میرا ٹائم ضائع مت کیجیے, اور خاص طور پہ قوم کا ٹائم مت ضائع کیجیے. اگر آپ اپنے پارٹی فنڈز کے اندر یہ چوری چکاری ہو رہی ہے آپ کے ناک کے نیچے, تو کل آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے تو کیا کریں گے اس ملک کا؟ آپ کہاں سے تبدیلی لائیں گے؟ اور وہی ہوا جو بالکل حرف اور حرف سے کہا کرتے تھے کہ آج جو ملک کی معیشت کا حال ہے. دیکھیے بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آخری میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کرپشن ملک میں ہے, پہلے بھی تھی اب بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو نااہلیت ہے نا, انکمپیٹنسی, وہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. تو عمران خان کی جو پارٹی ہے, اس کے جو لوگ ہیں, یہ رج کے جسے کہتے ہیں نا کرپٹ بھی ہیں, اور یہ رج کے نااہل بھی ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. اور آج جو درگوں حالت ہے ملک کی, وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ بنچ ہے, ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. اور ہم ان کو بتا چکے تھے یہ بات کہ آپ اچھے لوگوں کو آپ پش بیک کر رہے ہیں. یہ جہانگیر خان ترین جیسا ٹولہ اس کو لائیں آپ, اس کے جہاز اور یہ سارا کچھ, اور الیکٹیبل کی سیاست مت کیجیے. تو کیا مجبوری کیا تھی عمران خان کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو بھی مجبوری رہی ہو, ٹھیک ہے, وہ تو خود بتا سکتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا مجبوری تھی کہ 22 سال اگر آپ نے اسٹرگل کی, اصولوں کی سیاست پہ کھڑے رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آپ بات کرتے رہے, تو آخر میں آپ کو کیا ایسی مجبوری تھی کہ آپ نے نون کرپٹ علیم خان, پرویز خٹک, جہانگیر خان ترین جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, ان جیسے لوگوں پہ بھروسہ کیا, اور پھر الیکٹیبل کی سیاست کی, اپنے گرد سارے ٹولے جمع کر لی جو کرپٹ ٹولہ جو ہے, اور آپ چوروں کی بارات کے جسے کہتے ہیں دولہا بن گئے. تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ اقتدار کی خاطر کیا نا. سامنے کی بات ہے اقتدار کی خاطر کیا. جو اقتدار خاطر اگر کام کر بھی لیا آپ نے, تو پھر اقتدار میں آ کے آپ نے کیا جسے کہتے ہیں کدو میں تیر چلا لیا آپ نے. کیا کیا آپ نے؟ ملک کے تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے. نہ آپ جسے کہتے ہیں کہ 100 چھتر بھی کھا لیے, نام بھی بدنام کیا, کچھ کر بھی نہیں سکے. تو ان کو یہ باتیں بڑی بری لگتی تھی جب ہم ان سے بات کر رہے تھے. تو اس چکر میں انہوں نے ہمارا گربان پکڑ لیا بنی گالا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے گرد ایک خول ہوتا ہے, اور وہ ایک مسایہ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے قوموں کے, جس میں ہم جناح صاحب کی مثال دے سکتے ہیں, نیلسن منڈیلا کی مثال ہم دے سکتے ہیں. لیکن جب بات ان کے کسی کمزور پہلو پہ پاؤں پڑتا ہے کسی کا, تو اس کا اصلی روپ نظر آ جاتا ہے, اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس واقعے سے میں اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں محبوب اسلم صاحب کے, ٹھیک ہے سلیکشن غلط ہے ان کے لوگوں کی, اور لوگ بھی کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, لیکن بذات خود عمران خان ایک بے انتہا ایماندار آدمی ہے. کیا کہیں گے؟ میں اس بات کی سختی سے تردید کروں گا کہ عمران خان بذات خود پاک باز آدمی ہیں, اس لیے کہ میری نظر میں عمران خان جو ہے وہ ان سب کا سرغنہ ہے, اور اس نے 22 سال جھک نہیں ماری پاکستان کی سیاست میں. اس نے سب کچھ سیکھا ہے, اور جانتے بوجھتے اس نے یہ راہ اختیار کی ہے کہ مجھے الیکٹیبلز کو لینا ہے, مجھے کرپٹ سیاستدانوں کو لینا ہے, مجھے امپائر کی انگلی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کنٹینر میں کھڑے ہو کے انہیں لگی لپٹی بغیر کہا کہ امپائر انگلی کل کھڑی کر دے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ان کے باقاعدہ ڈیلیبریٹ جسے کہتے ہیں سٹیپس ہیں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ کہتا ہے نا آپ سے کہ عمران خان بذات خود جو ہے وہ شریف آدمی ہے یا کرپٹ نہیں ہے, وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, اور اس کو ایسے حالات نہیں پتا جو ہم نے قریب رہ کے دیکھے عمران خان کے حالات. تو عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ مینوپولیٹو آدمی ہے, بہت زیادہ انکمپیٹنٹ بھی ہے, اور نارسسسٹ تو وہ ہے ہی ہے شروع سے. تو میرے خیال میں ہمیں اس احمقوں کی جنت سے باہر نکلنا چاہیے. ہی از انکمپیٹنٹ, اور بیسک سب سے بڑھ کے ہی از اے فراڈسٹر. وہ جو ہے وہ ایک فراڈی آدمی ہے. اچھا, فراڈ کی بات ہو رہی ہے محبوب اسلم صاحب, میں کسی وجہ سے پھر دوبارہ یہ دکھانا چاہوں گا اسکرین پہ لوگوں کو کہ یہ چہرہ ہے نقوی آبراج کیپٹل. وجہ کیا ہے کہ محبوب اسلم صاحب آپ نے امریکہ میں, جو امریکہ میں بہت لیجٹمیٹ اور بڑے اسٹرکچرڈ طریقہ ہے ٹرانسفر آف فارا بھی ہے, فنڈ ٹرانسفر کا, اور آپ کیونکہ انوالو رہے ہیں فرسٹ ہینڈ, یہ بتائیے کہ یہ جو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے آبراج کا اور نقوی صاحب کا, اور بلکہ میں آپ کی اوپینین لینے سے پہلے کچھ اور دکھانا چاہوں گا. یہ دیکھیے, اس میں بھی نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان ایک میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے ہیں. دس شوز کیا آبراج اور نقوی صاحب کتنے کلوز تھے عمران خان کے ساتھ. ایک اور تصویر دیکھیے گا جناب, اس میں سارے
जो मैनिपुलेटर का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इनमें से कुछ को आप शायद पहचान भी गए होंगे। इसमें भी नकवी साहब बैठे हुए हैं, और उसके बाद अबराज और नकवी साहब की जो स्टोरी है वो पूरा हमारे ब्रिटिश अखबारों में, रिकॉर्ड में, लीगल सिस्टम में मौजूद है। कुछ डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं आप कि इस किस्म के किरदारों के साथ उठना बैठना, व्हीलिंग डीलिंग क्या बताता है? इट्स अ टिपिकल माफिया गेम। आपको कोई बच्चा अगर है, आप हाई स्कूल के, तो शायद ना कनेक्ट द डॉट्स ना कर सके। इस बहुत सिंपल चीज है कि इमरान खान ने जब ये डिलिबरेट स्टैंड लिया कि मुझे पावर में आना है, चाहे बाय हुक और क्रुक, तो उन्होंने डिलिबरेटली ऐसा रास्ता अख्तियार किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे भी सवार रहे। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे, जहांगीर खान तरीन जैसे लोग, उन्होंने उनको करीब दिया, उन्होंने बंदे पकड़ना शुरू किए, जहाज उड़ाना शुरू किया, उन्होंने इलेक्टेबल्स जमा किए, हम जैसे लोग शोर मचाते रहे। हमारी अनगिनत ईमेल्स की चेन है जो मैं भेजूंगा तो हजारों सफ़े काले हो जाएंगे कि उनको बार बार बताया गया कि ये तरीका मत इख्तियार कीजिए, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट, शुरू में तो हमने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि इमरान खान शायद समझ नहीं पा रहे सारे गेम को, तो हमने उनको बकायदा, जिसे कहते हैं ना कि अनस्पिन करके चीजों को बताने की कोशिश की, और बड़ी कोशिश, और उसके लिए बड़ी ईमेल्स मौजूद ऑन रिकॉर्ड, सारा कुछ। लेकिन आखिर में हमें अंदाजा हुआ कि ये मसला रजिया का हुंडों में फंसना नहीं है, बल्कि रजिया का हुंडों से मिलने वाली कहानी है कि मिली हुई है रजिया, जो रजिया इमरान खान जो है। तो ये एक डिलिबरेट एफर्ट थी उनकी। और फिर ये जो अबराज ग्रुप में फाइनेंस का जो पैसा आना शुरू हुआ, आपको पता है कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी है अबराज ग्रुप जो है, और वहां से उन्होंने पैसा खुद साइफन किया, और उसको, उस मनी को फिर वाइट करने के लिए फिर डोनेशन दिया करते थे, फिर डोनेशन में से किक बैक वापस आता था। एक लंबी कहानी है। वो तो बोलना शुरू करेंगे जब, जाहिर बात है कि उनको जब एयरपोर्ट पे पकड़ा था लंदन में, तो आपको याद है कि उनकी जो फोन था, तो उन्होंने कहा था कि ये फोन या तो इमरान खान को लगाई एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो ये तो मतलब बहुत बेशर्मी वाली बात है। और उन्होंने जो रेफरेंस के तौर पे एड्रेस दिए वो प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद के थे, हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जब है, जब उनको एप्रीहेंड किया गया। अच्छा, दूसरा मेरा महबूब साहब आपसे सवाल ये कि क्या हमारे जो लोग उनको लेकर आए थे, क्या उनको ये सब नहीं पता था? जब महबूब असलम को पता था कि भाई ये क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल से कह रहा, दुखती रग पे हाथ रखा है, बिल्कुल मालूम था, ठीक है। लेकिन उनकी प्लानिंग ये थी कि हमें एक तीसरी पावर खड़ी करनी है, जरदारी और नवाज शरीफ के बीच में, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर हमें तीसरी पावर खड़ी करनी है, और वो उस तीसरे ऑप्शन को, जिसे कहते हैं, ग्रूम कर रहे थे, ठीक है। अब मसला उनको ये था कि इनकी जो इनकॉम्पिटेंसी पे वो मार खा गए। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये बड़े बड़े दावे करते थे फ्रॉडस्टर इमरान खान कि मैं इतने पैसे ले आऊंगा, मैं इतने मिलियन ले आऊंगा, मुझे दुनिया जानती है, मगरब मुझे जानता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो एक वक्त ऐसा आया कि एक आदमी होता झूठा। अब झूठा आदमी जो, उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन एक होता बुलशिटर। जो बुलशिटर होता है वो, उसको पता ही नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, इज अ बुलशिटर। तो इमरान खान इज अ बुलशिटर। उसने इतनी बुलशिट किया कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के जो साहिबान हैं, वो भी इस धोखे में आ गए कि वो समझ नहीं सके कि ये जस्ट अ बुलशिटर, ठीक है, और ये नहीं कर सकता इस चीज को, कैन नॉट पुल इट ऑफ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। ही कुड पुल इट ऑफ। 3.5 साल हो गया, मुल्क का हाल देखिए, मुल्क की इकॉनमी देखिए, आप ये देखिए कि कितना कर्जा पिछले 3-3.5 साल में लिया गया, जो पिछले 10-15 साल में नहीं लिया गया। तो जो कर्जा लेके मुल्क चलाना है, तो भाई आप किसी मैट्रिक पास को बैठा दे तो कर्जा लेके, तो वो भी मुल्क चला लेगा आपका। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है महबूब असलम साहब कि आपके बारे में, फौजिया कसूरी साहिबा के बारे में, और आप जैसे लोगों के बारे में, मैं 2 ही नाम लिए। ये कहा जाता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो शायद पूरी नहीं हुई, तो आप जो है वो उनसे फिर नाला हो गए, और आप तो खासकर इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है पिछले 12 मिनट में आपने। क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच नहीं है। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि मैं यहाँ वेल सेटल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमेरिका में 1995 में आया, मैंने अपना बिजनेस भी खड़ा किया, मैंने यहाँ से अपने मास्टर्स भी ख़त्म की, फिर मैं यहाँ एज ए लेक्चरशिप भी करता रहा हूँ। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, और मैंने अपना सेल्फ मेड आदमी हूँ। और मुझे पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी सिर्फ इस पहलू से है कि हम, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और हमारे ऊपर जिसे कहते हैं ना, पिछली नस्लों का बोझ भी है, और हम समझते हैं कि हमने वो बोझ उठाना है और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाना है। और इमरान खान का साथ देने की वजह यही थी कि आई पर्सनली डू नॉट थिंक पीपल्स पार्टी और नून लीग कैन पुल इट ऑफ,
ٹھیک ہے, اسپیشلی پیپلز پارٹی جو کہ زرداری صاحب کا جو کریکٹر آپ کے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسا کلمہ ہم نے سنا اور عمران خان جیسی ایک پرسنالٹی جو پاکستان کے کرکٹر اسٹار بھی رہے ہیں اور سب کچھ, تو ہم نے کہا کہ نہیں, اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے نام پہ ہمیں بلا رہا ہے, اور اس نے کسی بھی جسے کہتے ہیں ٹریڈیشنل جو چینلز ہیں اس سے اس نے مبرہ اپنے آپ کو کر لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہم نے کہا ہم آگے آتے ہیں, ہم جیسے لوگ پھر آگے آئے. تو ہماری ایسی کوئی جسے کہتے ہیں انٹینشنز نہیں تھی کہ ہم پاکستان میں کوئی عہدہ لے لیں گے یا کچھ کر لیں گے. ہم تو بھائی یہاں پہ سیلف میڈ ہیں, $1 لے کے آئے تھے, آج اللہ نے بڑی عزت دی ہے, گھر بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ روزگار جو ہے وہ باعزت روزگار بھی ہے. بدقسمتی اب جو سارے کھیل میں ہے وہ ہمارے ملک کے لوگوں کی ہے کہ وجیدین صاحب جیسے لوگ, ٹھیک ہے, فوزیہ قصوری جیسی لوگ, صاحبہ جیسے لوگ, وہ آج کہاں ہیں. اور یہ جہانگیر خان ترین علیم خان جیسا کچرا, ٹھیک ہے, یہ کچرے کو لیا گیا اور اس پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور وہ دھام سے گر گئی. آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, میں نے آپ سے شیئر بھی کیا آف لائن, کہ وہی جہانگیر خان ترین اپنے جہاز کو جس نے لے کے سارا کام کیا, آج وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بڑے خوشی سے بات کر رہے ہیں کہ جہاز تو کہیں بھی جا سکتا ہے. تو یہ وہی گندا ماحول ہے جس کو توڑنے کے لیے 22 سال عمران خان نے اسٹرگل کی, اور آخر میں اسی گند پہ یہ مکھی بیٹھ گئی جا کے, اور جس کا ہم نے ان کو بہت زیادہ پہلے بتایا تھا کہ یہ مت کیجئے, اور انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. تو آج میرے خیال میں بہت ہائنڈ سائٹ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہوتی ہے نا, 2020 ویژن ہوتی ہے ہائنڈ سائٹ, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے, یہ مسئلہ ہے. بہت دیر ہو چکی ہے. محبوب اسلم صاحب بہت شکریہ, شارٹ نوٹس پہ آپ نے مجھے جوائن کیا, انلائٹن کیا ہمارے دیکھنے والوں کو, بہت سی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھایا جو شاید نہیں تاریخ گوشے جن کو آپ کہتے ہیں, لیکن آپ کیونکہ پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اس جماعت کے اور عمران خان صاحب کے, بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کمپیریزن کوئی نہیں ہے نواز شریف کا, زرداری کا اور عمران خان کا, لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ بھی ڈاکو ہیں, ایزیوم کر لیتے ہیں, کوئی چھوٹا ڈاکو کوئی بڑا ڈاکو, اور میں عمران خان کو نہ میں چور کہوں گا نہ میں ڈاکو کہوں گا. صرف ایک چیز ہے جس پہ میں ختم کروں گا کہ خواب جب ٹوٹتے ہیں نا لوگوں کے, اور خاص کر ہمارے یوتھ کے جو ینگ لوگ ہیں, تو اس سے برا, اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. عمران خان نے لوگوں کے خواب چکنا چور کر دی ہیں, جو خواب. میں ایک بات کا اس میں ایڈ جی کروں گا, پھر آپ سے جی اجازت چاہوں گا. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جی, خواب تو ٹوٹتے ہیں لیکن خواب دیکھنا جو ہے نا ہم چھوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. مایوسی کفر ہے, اور یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں, کوئی حدیث بھی نہیں, قرآن کے الفاظ ہیں کہ مایوسی کفر ہے. تو ہم انشاءاللہ کبھی خواب نہیں دیکھنا نہیں چھوڑیں گے, اور ہم اس کے لیے زمین پہ تگ و دو بھی کریں گے. اور انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ کبھی ہمارا جسے کہتے ہیں کہ آخری امید نہیں تھی, آخری امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے جوڑی ہے. اور ہم انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ میرے جیسے جو پاکستان کے سپوت ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی, اور یہ دس از ناٹ دا چیپٹر جسے کہتے ہیں نا اینڈ چیپٹر ان پاکستانی ہسٹری. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اٹھیں گے اور ہم اس ملک کی دیکھ بھال کرنا جانتے ہیں, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ محبوب اسلم صاحب. آئی ایم سو بہت گریٹفل اینڈ آنرڈ.